لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ألا فليبلغ الشاهد الغائب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے انتہائی محبوب حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب، علماء کرام، فضلاء اعظام، مجھے یہاں آ کر روحانی اتنی خوشی، پہلی مرتبہ میرا یہاں آنا ہوا، سفر کم ہوا ہے، جیسا مولانا نے ذکر کیا، مصروفیات میری جامعہ اشرفیہ میں، جامعہ اشرفیہ سے باہر بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے ایک ایک حرف کی تائید کرتا ہوں سوائے ایک کے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ مولانا بوڑھے ہو گئے ہیں نا، میں نے کہا یہ الفاظ واپس لے لیں آپ۔ مولانا بیماریاں بھی ہیں، مصروفیت بھی ہیں، لیکن دل جوان ہے جی۔ علماء کرام، واللہ یہ اتنا بڑا مجمع گلدستہ دیکھ کر اتنا دل خوش ہوا۔ 550 سے زیادہ یہ ملک بھر سے علماء یہاں علماء یہاں آئے ہوئے ہیں، دل بڑا خوش ہوا۔ جامعہ اشرفیہ میں پہلی مرتبہ دورہ تفسیر شروع ہوا تو وہاں تقریباً کوئی 250 کے قریب علماء الحمدللہ وہاں آئے ہیں۔ مجھے 2-3 دن پہلے مولانا بٹگرام جانا ہوا تو بٹگرام میں انہوں نے فضلائے جامعہ اشرفیہ کا ایک ایسا گلدستہ سجایا ہوا تھا۔ آپ تو شاید گئے ہوں گے، آپ کو میں نے آمدن تکلیف نہیں دی کہ مجھے معلوم تھا کہ یہاں، لیکن مولانا میں قسم اٹھاؤں تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ میرے ساتھی میرے ساتھ تھے، فضلائے جامعہ جو 50 سال 60 سال پہلے فارغ ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جامعہ اشرفیہ سے تن درویش آئے ہیں، ان کی جو خوشی تھی نا جی، یوں لگتا تھا کہ خدا کا چل رہے ہیں جیسے وہ رقص کر رہے ہیں۔ اتنی راحت اور خوشی ان کے چہروں پر تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔
اب میں نے ان کی خوشی دیکھ کر یہ کہا کہ 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، آپ نے ایبٹ آباد میں یا منصیرہ میں یا بالا کوٹ میں ہمارے خیبر پختونخوا کے اس آدھی صدی کے جتنے فضلاء ہیں ان کو وہاں اکٹھا کریں۔ مولانا آپ کو پیش کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو میں اطلاع کر دوں گا، وہاں پھر انشاءاللہ آپ کا جانا ہوگا۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کو اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ اپنے اکابرین بزرگوں کے ایک ایک نشان قدم پر چلنے والا آدمی ہے۔ واللہ یہ اتنی دعائیں لے رہا ہے، اتنی دعائیں لے رہا ہے، اور دل باغ باغ ہوتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں واقعی جب آئے اور انہوں نے وہاں جو بیان کیا وہ میں نے بھی بیان سنا، ریکارڈ بھی ہوا، محفوظ بھی کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ اس کا مصداق ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، پیوستہ رہ شجر سے۔ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، مولانا کی آج جس نسبت کا، مسلک کا اور بزرگوں کے طریقے اور ان کے مسائل پر عمل کرنے کے بارے میں انہوں نے آج بھی ذکر کیا، آپ کو بھی پڑھایا۔ میں ایک بات حضرت مولانا تھانوی کی سننا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے، میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، ہمارے ان بزرگوں کی نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ 2 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حکیم الامت فرما رہے ہیں، 1800 کتاب کا مصنف ہے۔ یہ خانقاہ کا نام جو بورڈ پڑا، میں نے کہا ایمان تازہ ہو گیا، اشرفیہ اختریہ۔ فرمانے لگے، میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ 2 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرے۔ اللہ بڑا غیور ہے حضرت، اللہ بڑا غیور ہے۔ اور دوسرا فرمانے لگے، میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک مسلمان کی اس سے بڑی دولت اور نعمت کیا ہے کہ اس کو سکرات موت میں کلمہ نصیب ہو جائے؟ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ اس کو ایمان والی اور کلمے والی قبر نصیب ہو جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم فرمانے لگے، اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کی دھرتی پر ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ دیکھیں 50 بچی پیدا دنیا میں آتے ہیں تو پہلا پیغام یہ دیا جاتا ہے، اذان ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے۔ اللہ، علماء کرام، الحمدللہ آپ ملک بھر سے آئے ہیں، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے بہت باتیں کروں، لیکن مولانا نے مجھے آتے ہی کہا جی یہ 4 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے لاہور چلتے ہوئے ذکر کر دیا تھا۔ جامعہ اشرفیہ کو یہاں سرگودا کے قریب 1 مربع کے قریب زمین الاٹ ہوئی ہے۔ ہم وہاں ایک ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں، مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، ایک یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہاں علاقہ کے جتنے نمبردار تھے، کونسلر تھے مولانا، ان کو وہاں بلایا ہوا تھا، اور وہ پھر راستہ بھول گئے، ورنہ اور پہلے آ جاتے، وہ راستہ بھول گئے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا بہت دل چاہتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات جو میں نے ذکر کیا اور آپ نے اسباق پڑھے ہیں، میری درخواست یہ ہوگی، میرے ابا جی بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جو وصیت لکھی نا 1 صفحے کی، اس 1 صفحے کی وصیت میں 2 مرتبہ یہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی کے مواعظ اور ملفوظات کو حرز جان بنانا اور روزانہ ان کا مطالعہ کرنا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں جی کہ حضرت تھانوی کے ملفوظات اور مواعظ جب میں پڑھتا ہوں، اللہ یوں لگتا ہے نئے سے نئے علوم اس میں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ، میں چند دن مولانا پہلے پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا حضرت تھانوی کو، جی بوڑھا ہو گیا ہوں، بینائی جاتی رہی ہے، اب جی چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ ایمان کے ساتھ اٹھا لے، یہ لکھا۔ اب سنیں حکیم الامت کا جواب، فرمانے لگے کہ بیماری میں صحت کی دعا مانگنا سنت ہے،
اور فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ اب اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا لے، کیا تم خدا کو مشورہ دے رہے ہو؟ خدا کو کیا معلوم ہے کہ اب اٹھانا چاہیے کہ بعد میں اٹھانا ہے؟ فرمایا توبہ کرو اور استغفار کرو، یہ بات مت نکالو اس واسطے کہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے۔ پھر فرمایا اس بیماری میں، تکلیف میں جو اللہ کے ہاں تمہارے درجات بڑھ رہے ہیں، ان تسبیحات سے وہ درجات نہیں بڑھیں گے۔ دیکھا کیسا سبق دیا۔ تو میری ایک آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے اکابرین حضرت شیخ الحدیث کے آپ بھی تھے اور بزرگ، واللہ اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ایمان کا نور، ایمان کی چاشنی آپ کو ملے گی۔ میں نے یہ جو ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی، یہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے آخری نبی نے آخری خطبے میں، آخری پیغام میں قیامت تک آنے والے علماء اور طلباء کو جو دعائیں دی ہیں وہ دعائیں میں نے آپ کو سنائی۔ فرمایا نظر اللہ دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے اس شخص کو کہ سمع مقالتی فحفظها واداها کما سمعها۔ کتنی بڑی بشارت یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لیں اور پھر ان کو آگے پہنچائیں، جیسا سنا ہے ویسا آگے پہنچائیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اور فرمایا فرب مبلغ اوعى من سامع، اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں یہ میری بات تم سن کر جو آگے پہنچاؤ گے، ممکن ہے وہ تم سے زیادہ احفظ بھی ہوں، اتقیٰ بھی ہوں، اور زیادہ جو ہے وہ آگے پہنچانے والے بھی بن جائیں۔ علماء کرام، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے کروڑہا انسانوں میں سے یہ ہمارا انتخاب کیا، اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے اور کرم ہے کہ آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے آب زمزم نوش فرما کر ایک دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، میں نے وہی دعا آپ کو سنائی ہے، وہ بھی آپ دعا حفظ جان بنائیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، کارآمد علم۔ کارآمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ جی ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ ترمذی شریف میں آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سب سے زیادہ جو دعا مانگی گئی ہے وہ یہ دعا مانگی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور قرآنی دعاؤں میں سب سے پہلی دعا بھی یہی، سب سے پہلی دعا یہی۔ یا مولانا مجھے انہوں نے انتظار کیا، ایک لطیفہ بھی سنا دوں شاید اس سے تازگی آ جائے۔ وہ میں نے پہلی دعا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ پہلے پارے کے آخری رکوع سے ایک آیت پہلے ایک دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم۔ تو ہمارے ایک استاد کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھی تو ایک مولوی صاحب یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کو رسول بھیج دے۔ کہتے ہیں میں نے اس کا بریک لگاؤ، اب کیا تم دعا مانگ رہے ہو کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو۔ بہرحال میرے علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا یہ انتخاب کیا ہے، قابل رشک ہیں، اور اللہ نے یہ نعمت، یہ نسبت، اور مولانا الیاس صاحب نے جو ماشاءاللہ آپ کی ذہن سازی کی ہوگی، بزرگوں سے جوڑا ہوگا، انشاءاللہ یہ آپ کو قدم قدم پر کام آئے گا۔ میں آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولانا الیاس صاحب، شہادتیں تو شرعی 2 کافی ہیں ایک بات کو ثابت کرنے۔ یہ میں 580 علماء کے سامنے ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ میں آنے کا پروگرام جلدی سے جلدی بنایا کروں گا انشاءاللہ۔ میرا بہت خوشی، اور یہ ویسے بھی راستے میں ہے، اور اب تو جامعہ میں جانا ہوا بھی تو پھر یہی راستہ ہے انشاءاللہ۔ میں پھر آپ حضرات کو یہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ایک آخری درخواست کے ساتھ۔ بس اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات،
اعدائے دین کے پروگرام مدارس کے خلاف جو سازشیں اور منصوبہ بن رہا ہے، ہماری اسمبلی، ہمارے حالات جو آپ کے سامنے کیا کیا اخباروں میں آ رہا ہے، مدارس کو کس کس انداز میں بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، علماء کرام آپ میں سے ہر ایک پر نہ لوگوں نے اپنے کیمرے فٹ کر دیے کہ یہ علماء کرام یہاں سے نکلنے کے بعد ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کا انداز کیا، یہ کرتے کیا ہے، ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، ان کے طور و طریقوں کا کیا حال ہے، ان کے گفتگو، یہ بیٹھتے کہاں ہیں، یہ کرتے کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پڑھنے کے بعد اگر ہمارے یہ ساتھی کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں تو آپ تصور کریں گے کہ اعدائے دین کو کتنی خوشی ہوگی کہ یار اور مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ یہ جو ہمارے پاس موبائل ٹیلی فون آیا نا، ہائے میرے اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، یہ ایسی خوفناک چیز آ گئی ہے۔ اللہ یہ ہمارے علماء طلباء ایسی خوفناک چیزیں اس میں جمع کر رکھی ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں کے موبائل پکڑے گئے، مجھے کہا گا کہ مولانا ذرا آپ دیکھو تو صحیح کہ اس میں بھرا ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہ دکھاؤ، مجھے تکلیف پہنچے گی۔ میں نے کہا میں 3 دفعہ دل کا آپریشن کرا چکا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے۔ مولانا الیاس صاحب، میں نے پڑھا یا سنا کہ ہندوستان کے سارے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ لڑکیوں کو موبائل ٹیلی فون رکھنا حرام ہے۔ اتنی مصیبت اس کی وجہ سے آ گئی، اللہ اتنی بلائیں ان کی وجہ سے آ گئی ہیں کہ والدین موجود ہیں، وہ ٹک ٹک کرتے ہوئے نہ معلوم کیا باتیں ہو رہی چل رہی ہیں، اور نیچے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، انگلیاں چل رہی ہیں، میسج آ رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک قدم، دیکھو یہ مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہے، علم کی اب آپ کو نسبت بھی حاصل ہوگی، اساتذہ کی نسبت بھی حاصل ہوگی۔ اب اگر آپ لوگوں سے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام سرزد ہوا تو لوگوں نے آپ کو نہیں، اساتذہ کو تانا دینا ہے۔ اساتذہ کی لاج اب آپ کے ہاتھ میں، عزت آپ کہنے یہ پڑھ کے آئے ہو، آپ یہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھا ہے، یہ فلاں مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو۔ میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درد مندی سے التماس ہے کہ آج کے بعد آپ نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے صبح سے شام تک ہمارا کوئی قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی انگنت رحمت نازل ہوں، انہوں نے اس انداز میں سنتوں کو بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام ذرا سا زاویہ نگاہ درست ہونا، مثلا یہ میرے ہاتھ میں پانی میں پینے لگا ہوں، اگر یہ نیت ہو کہ دائیں ہاتھ سے پینا سنت، 3 مرتبہ سانس لے کے پڑھنا سنت، الحمدللہ کا پڑھنا سنت، تو پانی تو آپ پی رہے ہیں، مختلف سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے۔ مسجد میں داخل ہوں تو آپ دایاں قدم کریں، باہر نکالیں بایاں قدم کریں۔ مجھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، مولانا بات پھر لمبی ہو گئی ہے، اب میں آخری بات کہہ کے پھر ہم دعا مانگیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نیا مولوی بنا، جیسے آپ فارغ ہوئے ہیں، تو میں نے کہا یہ خانقاہی نظام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں 4 سلاسل کی خانقاہوں میں گیا اور 4 سلاسل سے میں نے خلافت بھی لی۔ کہنے لگے کہ اللہ جل شانہ نے مجھ پر جو انعامات کی اور رحمتوں کی بارش برسائی نا، ان کی آج بھی جو اصطلاحات مکتوبات میں مجھے آج بھی سمجھ بھی نہیں آتی، جیسی اصطلاحات بات حالت کشف کے اندر میں کہتے ہیں عالم بالا میں گئے ہیں، عرش پہ گئے ہیں، مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ذات اقدس نے ان کو پگڑی پہنائی ہے۔ عجیب عجیب واقعہ۔ کہنے لگے میں نے ایک دن اللہ جل شانہ سے کہا، اللہ اس کبیر رحمت پر اتنی بڑی رحمتوں کی بارش کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں۔ تو حق جل شانہ نے فرمایا یہ اہل اللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ حالت کشف کی باتیں۔ یعنی اللہ جل شانہ نے فرمایا
کبیر احمد یہ جو تم ایک ایک سنت پر عمل کر رہے ہو یہ ساری انعامات کی رحمتیں بارشیں اس وجہ سے ہو رہی۔ یہ فرما کر مجدد صاحب فرمانے لگے کہ جو بندہ لیٹرین میں جاتے ہوئے بایاں قدم اندر رکھتا ہے سنت سمجھ کر عین اس وقت وہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ میرے عزیز علماء کرام، آپ نے اپنا زاویہ نگاہ دیا، سونا ہے تو آپ کو معلوم ہے سونے کے آداب کیا ہے، پنڈ کے کیا سونا ہے، ہاتھ کہاں پر رکھنا ہے، صبح اٹھ کر تو جاگنا ہے تو کیسے آپ نے آنکھوں کو ملنا ہے اور کیا دعا پڑھنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سے اٹھ کر جو ہے آسمان کو دیکھ کر یہ آیت پڑھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اتنی درخواست کروں گا، میرے علماء کرام، اللہ جل شانہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آج میرے ایک دل کی آواز سن لیجیے، اور میں نے یہ جگہ جگہ جہاں موقع ملا ذاتی لالچ کی بنا پر میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا سنایا کرتا ہوں۔ یہ بڑا پیارا مجمع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے داماد حضرت سعید بن المسیب سے کہیں بازار میں ملاقات ہو گئی۔ اب بازار تو پھر بازار ہی ہے نا، شر البقاع۔ کہنے لگے میں نے اپنے داماد کو دیکھا تو میں نے کہا ترمذی شریف، اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ۔ اللہ نے جس طرح تجھے اور مجھے دنیا کے اس بازار میں اکٹھا کیا، اللہ جنت کے بازار میں بھی مجھے اور تجھے اکٹھا کر دے۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ جی، جس دینی نسبت سے، بزرگوں کی نسبت سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہمیں جنت میں تو اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اللہ جی حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی پوری جماعت کو اللہ جی ان کی خدمات کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اللہ جی یہ جامعہ، یا اللہ یہ مدرسہ، یہ خانقاہ تا قیام قیامت جاری و ساری فرما۔ اے خدا این جامعہ قائم بدا، فیض او جاری بود لیل و نہار۔ اللہ جی یہ سینکڑوں علماء کرام اللہ جی ایک چھت کے نیچے یہاں جمع ہوئے ہیں، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ اس میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمانا، کسی ایک کو بھی مردود نہ فرمانا، ہر ایک کو اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرمانا، ہر ایک کو نامرضیات سے بچانا۔ اللہ جی یہ سینکڑوں علماء کے سینکڑوں گھر ہیں، اللہ جی سب کے گھروں کو سکون والے گھر بنا دے، اتفاق و اتحاد والے گھر بنا دے، پیار و محبت والے گھر بنا دے، اور سارے گھر والوں کو اللہ جی 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ اللہ جی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کی دولت اور سجدے کی نعمت سے اللہ جی کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہ جی یہ جو علماء فارغ ہو کے جا رہے ہیں امت کے لیے اتفاق، اتحاد، پیار اور حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین کا سبق جو انہوں نے پڑھا ہے اللہ جی آگے ان کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور مصداق بنا اس حدیث کا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو سنا ہے یہ پہنچائیں ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اے اللہ جی سب پر نظر کرم فرما، اور مولانا الیاس گھومن کے اللہ جی جتنے بھی نیک دینی مقاصد ہیں ملک میں اور بیرون ملک میں، اللہ جی ان کی تمنا سے بڑھ کر تو کامیابی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، نظر سے محفوظ فرما، شریوں کے شر سے یا اللہ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہا۔ مجھے معلوم ہے طرح طرح سے یا اللہ ان سے لوگ حسد کر رہے ہیں، اللہ جی حسد کی آگ سے ان کی حفاظت فرما، اور اللہ جی ان پر نظر کرم فرما۔ اے اللہ تمام علماء، خطباء، اللہ جی
اور مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ پیارا ملک جو ہے کلمہ طیبہ کے نام پر بنایا گیا ہے، اللہ جی اس کی حفاظت فرما، اسلام کا قانون نافذ فرما، قرآن کا نظام اس ملک میں نافذ فرما۔ اللہ جی یہ تو ملک بنا ہی تھا اسلام اور قرآن کے لیے، اللہ جی ساری رکاوٹوں کو دور فرما، اس امت کو اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے سارے اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ جی ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما، اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں، اللہ جی ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ میرے ساتھ آئے ہیں، اللہ جی ان کی بھی حاضری کو قبول فرما، ان کے بھی دینی مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ جی ہم سب سے تو راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت عطا فرما۔ جس وقت اللہ جی فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں تو مصداق بنا اس آیت کا کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس آیت کا مصداق بنا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ جی رحم و کرم کا معاملہ فرما، یہ کل بڑی رحمتوں والی رات آ رہی ہے، اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرما۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ جی اس کی بھی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی، مولانا الیاس گھمن صاحب، اب آپ کی تشریف آور ہوئی تو جامعہ اشرفیہ کے اندر مکتب تعلیم القرآن کے نام سے ہم نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے۔ اصل تو یہ ساؤتھ افریقہ اور تھائی لینڈ والوں نے شروع کیا، اور آپ یقین کریں غالباً 80 لاکھ کے قریب طلباء صرف ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں۔ صرف 40 منٹ کا ہے مولانا یہ نظام جو ہے، اور ہر مسجد کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور میں تقریباً 1200 کے قریب مکتب مسجد میں شروع ہو چکے ہیں۔ میں مولانا سے بھی ذکر کروں گا اور آپ تمام لوگوں سے ذکر کروں گا، مولانا سے انشاءاللہ آپ کو یہ مواد مل جائے گا۔ بقیہ جس گاؤں میں، جس شہر میں، جہاں آپ یہ چاہیں گے تو جامعہ اشرفیہ کو آپ لکھیں گے، یہ نظام بمائے کتابوں کے بنایا ہوا آپ کے پاس مل جائے گا، بشرطے کہ مولانا الیاس صاحب پہلے ایک دفعہ وزٹ کر کے نا ہمارے اس مرکزی دفتر کو دیکھ لیں۔ وآخر دعوانا میں پیچھے بیٹھ نہیں دیکھیں بھی آپ حضرات نے دورے کے اسباب مکمل فرما دیے ہیں۔ کل آپ نے تفصیلی ہدایات بھی سن لی ہیں، اور رات کو آپ کا مسافر بھی ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ کا آپ نے بیان بھی سن لیا، نصیحتیں بھی سن لی، حضرت نے دعا بھی فرما دی ہے۔ اب حضرت اپنا آرام فرمائیں گے، آپ نے کھانا کھا لیا ہے، حضرت کھانا کھائیں گے، آپ تمام تشریف رکھیں، اساتذہ آپ کو سند دیں گے، آپ اساتذہ سے سند لے کر چلے جائیں۔ حج کی مجبوری ہے کہ اتنی سندیں ایک مجھے دکھا دیں سر میں رکھ دیں۔ سندیں اچھا شاید یہ سارے دورہ حدیث پڑھے ہیں کہ نہیں؟ دورے کے اس میں 102 علماء کی طلب، یہ جو 102 علماء کرام جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہے، میں مولانا الیاس صاحب کی محبت اور تعلق اور نسبت کی بنا پر آپ تمام حضرات کو مجھے جو میرے اساتذہ کرام نے جہاں جہاں سے بھی اجازت حدیث دی ہے، میں ان سبوں کو اجازت حدیث بھی دیتا ہوں۔ اس وقت مولانا عبید اللہ صاحب کی سند سب سے بڑی عالی سند ہے، یعنی مولانا عبید اللہ صاحب نے ہر کتاب کا پہلا سبق حضرت تھانوی سے پڑھا،
حضرت تھانوی نے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے پڑھا، اور شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کے۔ دیکھا آپ نے کتنے، وہ سند ہم نے چھاپی ہوئی ہے۔ میں مولانا سے کہوں گا کہ 102 علماء کی اسناد کی فوٹو کاپی مجھے بھیج دیں، میں تمام کو۔ اچھا جی، جو اساتذہ اکرام ہیں ان کا پہلا حق ہے، اور میں آپ کو صرف رغبت دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ چند مہینے پہلے ہمارے صدر وفاق حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے بھائی جان کو ایک والا نامہ لکھا کہ یہ جو آپ کو سند عالی ملی اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے بھی دے دیا۔ اندازہ لگا لیں حضرت قدر کیسی کی۔ تو میں انشاءاللہ العزیز 102 ان کو دوں گا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ سال جب آئیں گے تو پھر ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کا تو پہلا حق ہے جی۔ تو بس میں انشاءاللہ اب یہ علماء کرام جو ہمارے ہیں میں ان سبوں کو بھی اجازت دیتا ہوں، اور محدثین کے طرز عمل پر برکت کے لیے ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث سن لیجئے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مائک کافی نہیں۔